علماء کے سامنے بول رہا ہوں، اور کون کیمرہ، اتنا یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں کسی صحابی کا بیٹا جنت میں وہی لے جائے گا، اگر لے جائے گا تو حیدر کرار کا بیٹا لے جائے گا کل قیامت نعرے رسالت، فیضان جلال اشرف، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ کل قیامت کے دن کسی صحابی کے بیٹے کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے، حیدر کرار کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ ایک خطیب صاحب نے اپنی لا علمی اور جہالت کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر، اور موقع کیا تھا وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو 22 تاریخ کو کونڈ شریف کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، نیاز کی جاتی ہے، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس دن نہ دلائی جائے، حالانکہ حضور تاج الشریعہ اور دیگر بزرگوں نے اس کو لکھا ہے کہ فاتحہ دلانے میں کوئی خرابی نہیں۔ اور 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ بھی ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ فاتحہ میں دونوں کو شامل کیا جائے، پہلے صحابی رسول کا نام لیا جائے اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے۔ یہ مسئلہ تو آپ نے صحیح بیان کیا، خطیب صاحب نے یہ مسئلہ صحیح بیان کیا، لیکن نہ جانے بے موسم کی برسات کیسے ہونے لگی۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، ذکر خیر ان کا کرتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، اور اسی درمیان پتہ نہیں کون سا بخار ان کو چڑھ گیا اور ذہن میں کون سی فاسد فکر آ گئی کہ اچانک ایک جملہ بولنے لگے اور کہا کہ میں آن کیمرہ بول رہا ہوں۔ بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی صحابی کا بیٹا شفاعت نہیں کرے گا، علی کا بیٹا شفاعت کرے گا۔ دوسری بات یہ بولی کہ کسی صحابی کے بیٹے کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ علی کے بیٹے کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اب اس کو میں جہالت ہی کہہ سکتا ہوں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ منبر رسول پر بغیر پڑھے لکھے اور بغیر مطالعہ کیے کیسے آ جاتے ہیں، اور آ جاتے ہیں تو اتنا ہی بول دے جتنا زبانی یاد کیا ہو، محفوظ کر لیا ہو۔ ہر مسئلے کو ٹچ کرنے کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے۔ اب میں انہی سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یزید کا ذکر تو کیا نہیں ہے، اور یزید کو شفیع بنانے کی بات کوئی سنی کرتا بھی نہیں ہے، وہ تو یزید پلید ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ خود صحابی کے بیٹے بھی ہیں، جو کہ آپ کے والد بھی صحابی اور آپ کی والدہ صحابیہ اور آپ خود صحابی، تو صحابی کا بیٹا شفاعت نہیں کرائے گا، جبکہ عبد الرحمن کا بیٹا حافظ قرآن وہ شفاعت کرائے گا، عبد الرحیم کا بیٹا عالم دین وہ شفاعت کرائے گا، زین الدین کا بیٹا شہید وہ شفاعت کرائے گا، اور صحابی رسول کا بیٹا شفاعت نہیں کرائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں صحابی رسول کا وہی بیٹا مراد ہے جو اہل ایمان سے ہے، چونکہ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو، تو اللہ کافروں کے بدبختوں کے قول سے تو راضی نہیں ہے۔ اب ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیونکہ وہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں، ان کے والد حضرت ابو قحافہ، حضرت عثمان ابو قحافہ کنیت ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عبد المطلب کے بیٹے وہ صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس وہ صحابی، وہ شفاعت کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ شفاعت کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ سرکار علیہ السلام کے متبنہ حضرت زید، ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ وہ شفاعت کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ اور آگے بڑھتے ہیں، حسنین کریمین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ہیں، اور خود مولا کائنات صحابی رسول بھی ہیں، تو یہ بھی صحابی کے بیٹے ہو گئے، خود بھی صحابی اور والد بھی صحابی۔ تو آپ کا جو ضابطہ ہے کسی صحابی کا بیٹا شفاعت نہیں کرائے گا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ تو آپ کا وصف زائد ہے کہ اہل بیت میں آپ کو شامل کیا گیا، اور آپ جو ہے وہ داخل اہل بیت میں ہے، جیسے کہ حضرت سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کا پہلا سنبلہ پڑھ لیجئے،
اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، اصل اہل بیت اور داخل اہل بیت، لاحق اہل بیت. اور لاحق اہل بیت میں ہر وہ متقی اور پرہیزگار شامل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت سے نوازا ہے. بہرحال اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کا ایک فرد ہونا یہ آپ کا وصف زائد ہے، ایک آپ کی خصوصیت، مزید خصوصیت ہے. مگر پہلے آپ صحابی رسول ہیں، کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہو گئے. اب حضرت مولا کائنات جب صحابی ہیں تو آپ کے بیٹے صحابی کے بیٹے ہوئے. اس زاویے کے اعتبار سے آپ نے جو کہا تھا کہ صحابی کا بیٹا، کسی صحابی کا بیٹا قیامت کے دن شفاعت نہیں کرائے گا، تو اس کا مطلب آپ نے خود حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ہی زاویے میں، ایک ہی گوشے میں سمیٹ کر رکھ دیا کہ وہ شفاعت صرف اس لیے کرائیں گے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں اور حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں. اور آپ نے ان کی جو صحابی ہونے کی وجہ سے جو شفاعت کا حق حاصل ہوتا اس کو آپ نے ختم کر دیا، چونکہ ضابطہ آپ نے بیان کیا کہ کسی صحابی کا بیٹا قیامت کے دن شفاعت نہیں کرائے گا. اس لیے بہت ساری حدیثوں کے آپ اس جملے کو بول کر بہت ساری حدیثوں پہ ضرب لگا رہے ہیں اور بہت ساری حدیثوں کا آپ کے اس قول سے انکار ہو رہا ہے. اعتقادی طور پہ نہ صحیح، لیکن آپ نے قولی طور پر بہرحال اپنے فعل اور اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کیا. اور یہ آپ بولے ہیں نادانی میں، جس کو نادانی کا جہالت کہوں میں. خدا را اس جہالت سے دور آئیے، دور نکلیے اور اپنے اس قول سے رجوع کیجیے. یقیناً یہ جملہ آپ کا قرآن و حدیث کے خلاف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح طور سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں برادران اہل سنت سے عرض کروں گا کہ اب کچھ لوگوں نے مزاج بنا رکھا ہے اور ان کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے. دنیا کے بہت سارے عناوین، بہت سارے مضامین ہیں جن پر نہ تو ان کے پیران اعظام بات کرتے ہیں، نہ ان کے مولوی بات کرتے ہیں، نہ ان کے خطبہ بات کرتے ہیں. صرف جملوں سے پوری دنیا کو وہ اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. علم سے تو ان کا دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسے حضرات کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ان کے پاس افضلیت مطلقہ پر قاری ضرب لگانا اور ابو طالب کے ایمان کے مسئلے کو سامنے رکھنا، جس سے موجودہ حالات کو کافی ہوا ملتی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان 2 مسئلوں پر، یعنی کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں پہلے ہیں اور ابو بکر صدیق اکبر خلافت میں پہلے ہیں. اس طرح کا مزاج دینے والے جتنے لوگ ہیں، خدا را ان سارے لوگوں سے خود کو بچا کے رکھیے. اس لیے کہ یہ حضرات کہیں نہ کہیں خاموش تائید کر رہے ہیں تفضیلیوں کی. اور خاموش تائید کرنے والے کبھی آپ کو ایسے قعر عمیق میں لا کے ڈھکیل سکتے ہیں کہ جہاں آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں، جہاں آپ کے حالات دیگرگو ہو جائیں. اس لیے خدا را مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. ایسے پیر ہوں، ایسے مولوی ہوں، ایسے خطیب ہوں اور ایسے خام اور ناپختہ محقق ہوں، ایسوں کی تحقیق کو ان کے منہ پہ دے ماریے اور اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہیے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء المحمدیین، یہ الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں امام عبد الوہاب شارانی نے بھی اس کو ذکر کیا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں کانت الحیدریہ عن وصمت عہد الجاہلیہ میں اس جملے کا ذکر فرمایا آپ نے کہ ابو بکر صدیق اکبر سید الاولیاء المحمدیین، محمدی ولیوں کے سردار ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ولایت کے جب سردار ہوں گے تو پھر ان کا مقام سردار کے اندر ولایت دیگر سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. اور یاد رہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بارگاہ سے ولایت پائی ہے اسی بارگاہ سے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت پائی ہے. کوئی اگر یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ قسیم ولایت ہے، میرے مولا کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق اکبر کو ولایت ان سے ملی ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے. اس لیے کہ جب ایک بڑی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں موجود تھی، تو جس طرح مولا کائنات نے ولایت وہاں سے پائی، اسی طرح مولا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ولایت عطا فرمائی. حضور ابو بکر صدیق اکبر نے بھی حضور علیہ السلام سے ولایت لی. اور اس طرح کا جو خیال آج پیش کر رہے ہیں، یقیناً یہ حالات کو دیگرگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ حضرات تو ایسے ہیں کہ جو افضلیت مطلقہ کے مسئلے پر بات بھی کر چکے ہیں اور شکست فاش کا سامنا بھی کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کہ بے حیا باش ہر سے خواہی کو، وہی معاملہ ہے کہ بار بار
ناکامی کا سامنا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی جملے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے ہم سب کو سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔